اس سے پہلے کہ میں حدیث کی تاریخ بیان کروں، ایک سرسری نظر تاریخ قرآن پر ڈال لیتے ہیں تاکہ بحث کو سمجھنے میں قدرے آسانی ہو۔ تورات، انجیل، زبور اور تمام صحف آسمانی کے برعکس قرآن حکیم تحریف اور ترمیم سے پاک رہا ہے۔ تورات میں تحریف ہو چکی ہے، خود قرآن نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہ لوگ کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن میں خود بیان کر دیا گیا کہ تورات میں تحریف ہو چکی ہے۔ مسئلہ رہا انجیل کا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں عیسائی پادریوں نے انجیل کے تمام نسخے دنیا کی مختلف جگہوں سے منگوائے اور تمام نسخوں کے متون کا مقابلہ اور موازنہ کیا، تو تمام نسخوں کے متون کا موازنہ مقارنہ کرنے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ تمام نسخوں میں انجیل کے 2 لاکھ اختلافی روایات موجود ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا تو یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، لیکن چونکہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، لہذا اس قرآن کے اندر اختلافی روایات کا وجود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی کتاب کے اندر اختلافات کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں انسانی تصرفات ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ بدھ مت کی کتاب دھمپد دیکھیں، بدھ مت کی کتاب بالکل اساطیری باتیں موجود ہیں، اور اس کے اندر جو کردار ہے شاکیہ منی کا بالکل موہوم ہے، اور شاکیہ منی کی جو شخصیت ہے اس کے دھندلے نقوش اس کے اندر نظر آتے ہیں، نقوش واضح نہیں ہے۔ رہی زردشتیوں کی کتاب اوستا جو زنت زبان میں تھی، وہ متعدد بار دنیا سے معدوم ہو چکی ہے۔ ثابت یہ ہوا، رہا ویدوں کا معاملہ، مشہور جغرافیہ داں، مشہور سائنٹسٹ البیرونی، وہ کہتا ہے اپنی کتاب کتاب الہند میں کہ جب میں ہندوستان آیا تو جس وقت میں ہندوستان پہنچا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ویدوں کو کتابی قالب دیا گیا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ وید زبانی روایتوں پر منحصر رہے اور نسل در نسل ان کو زبانی روایت کیا جاتا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ تقریباً 2000 سال تک اگر کوئی کتاب زبانی ہی روایت کی جاتی رہے، تحریری شکل میں نہ لائی جائے، تو اس کے اندر بہت کچھ نقائص اور عیوب کے پائے جانے کا یقین ہو جاتا ہے۔ گویا وید بھی
مشکوک ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. چونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی، یہ کتاب آج تک کسی بھی تصرف سے محفوظ رہی ہے. باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکا نہ تو اس کے پیچھے سے داخل ہو سکا، اس لیے کہ قرآن نے خود کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہ تو اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے. اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے تا قیامت بنی نوع انسان کے لیے ایک روشنی کا مینار بنا کر رکھنا تھا، اس کی عجیب و غریب حفاظت فرمائی. ایک طرف تو کتابت کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی اور دوسری طرف حفظ کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی. قرآن جیسے جیسے اترتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے رہے کہ قرآن کو بائی ہارٹ کرتے رہو، منہ زبانی یاد کرتے رہو. اور دوسری طرف جیسے ہی قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سورہ اترتی، آپ کاتبین وحی میں سے کسی کاتب کو بلا کر وہ آیت اور وہ سورہ لکھوا دیا کرتے. سیرت کا مطالعہ کرنے والا طالب علم جانتا ہے کہ کاتبین وحی کی تعداد تقریباً 42 ہے، جس میں خلفائے راشدین اور زید بن ثابت پیش ہیں. جب بھی کوئی سورہ، جب بھی کوئی آیت اترتی، ایک طرف تو آپ ان آیات کو، ان سورتوں کو حفظ کرنے کی ترغیب دیتے اور دوسری طرف اسے لکھوا لیا کرتے، اور لکھوانے کے بعد سنتے، اگر کہیں غلطی ہو جاتی تو اس کی تصحیح فرما دیا کرتے تھے. اس طرح قرآن ایک طرف تو سینوں میں محفوظ ہوتا رہا اور دوسری طرف سفینوں میں محفوظ ہوتا رہا. قرآن کو پتھر کی باریک سلوں پر لکھا گیا، کھجور کی ٹہنیوں کے اوپر لکھا گیا، اونٹوں اور بکریوں کے شانے کی ہڈیوں کے اوپر لکھا گیا، چمڑوں کے اوپر لکھا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو موت آ گئی، آپ کی وفات کے وقت تقریباً 25 حافظ قرآن موجود تھے اور قرآن پورا کا پورا لکھا جا چکا تھا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان 25 حفاظ قرآن میں ایک صحابیہ بھی تھی، ایک خاتون بھی تھی جن کا نام ام ورقہ تھا. جانتے یہ کون ہے؟ آپ ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھیں، مسند احمد اٹھا کر دیکھیں، حضرت ام ورقہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے اہل و دارہا کی مسجد کا امام بنا دیا تھا. اب آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ کیا عورت بھی امام بن سکتی ہے؟ جی، یہ ایک استثنائی صورت ہے، اس لیے کہ وہاں کسی آدمی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، سورہ فاتحہ تک یاد نہیں تھی. تو جب تک وہاں لوگوں کو کچھ قرآن یاد نہیں ہو گیا، حضرت ام ورقہ کو ان کے محلے اہل و دارہا کا، اس کی مسجد کا امام بنا دیا گیا. اور یہ خاتون مردوں کی امامت کیا کرتی تھی. آج بھی اگر کسی عورت کے شوہر کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو امامت وہی کرے گی. آپ مسند احمد اٹھا کر دیکھ لیں اور ابو داؤد شریف اٹھا کر دیکھ لیں. یہ وہ صحابیاں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پورا قرآن کریم بائی ہارٹ تھا، منہ زبانی یاد تھا.